برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی برصغیر میں کاروباری مواقع کی تلاش کے لیے تشکیل دیا جانے والا ایک تجارتی ادارہ تھا، جس نے برصغیر میں کاروبار کے علاوہ تخت و تاج پر بھی نظریں مرکوز کر لیں اور یہاں برطانیہ کے قبضے کی راہ ہموار کی۔ 1857 کی جنگ آزادی تک ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج تھا۔ اس کے بعد ہندوستان براہ راست تاج برطانیہ کے زیر نگیں آ گیا۔ آج ہم آپ کو برصغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے عروج اور زوال کی کہانی سنائیں گے۔ آج سے 400 سال قبل برطانیہ کی ملکہ الزبتھ اول نے لندن کے 200 سے زائد بااثر افراد اور تاجروں کی کمپنی کو مشرقی ایشیا میں تجارت پر اجارہ داری عنایت کی۔ کمپنی کا پہلا سفر 13 فروری 1601 کو سر جیمز لین کاسٹر کی قیادت میں شروع ہوا، جو ساؤتھ افریقہ میں موجود کیپ آف ہوپ سے ہوتا ہوا آج کے انڈونیشیا اور قریبی علاقوں میں پہنچا۔ جون 1603 میں جب 4 جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا واپس لندن پہنچا تو وہ دار چینی، مرچ اور لونگ کی 900 ٹن سے زائد مقدار لیے ہوئے تھا۔ یہ گرم مسالے آج انڈونیشیا کہلانے والے علاقوں سے خریدے گئے تھے۔ اس خریداری سے کمپنی کے 218 شیئر ہولڈرز کو 300 گنا منافع ہوا۔ اس دور میں یورپ کا نو آزاد ملک ہالینڈ مصالحہ جات کی تجارت پر اپنی معاشی مضبوطی کی وجہ سے چھا چکا تھا، اس لیے انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ مصالحہ جات کو ان پر چھوڑ کر بھارت سے کپڑے اور دیگر اشیاء پر توجہ مرکوز کی جائے۔ چنانچہ اگست 1608 میں کیپٹن ولیم ہاکنز نے اپنا جہاز ہیکٹر انڈیا کی بندرگاہ سورت، جو آج کل گجرات ریاست میں شامل ہے، پر لنگر انداز کیا اور یوں ایسٹ انڈیا کمپنی انڈیا پہنچ گئی۔ کیپٹن ہاکنز کو انڈیا پہنچ کر اندازہ ہو گیا کہ مغل حکمرانوں کے اس ملک کو فتح کرنے کا سوچنا بھی پاگل پن ہوگا۔ تب مغل بادشاہ کے پاس 40 لاکھ افراد پر مشتمل فوج موجود تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے فیصلہ کیا کہ انڈیا میں تجارت اور کاروبار کے لیے مغل حکمرانوں کی رضامندی سے کام کیا جائے، جس کے لیے کہنہ مشق سفارتکار سر تھامس رو کو 1615 میں جہانگیر کے دربار میں شاہی ایلچی کے طور پر بھیجا گیا۔ بادشاہ کو انگلینڈ اور آئرلینڈ سے لائے شکاری کتوں سمیت بیش قیمتی تحائف پیش کیے۔ 3 سال کی مشکل سفارتکاری کے بعد سر تھامس ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں فیکٹری کے لیے مغل شہنشاہ کا شاہی فرمان اور چند دیگر رعایتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کمپنی نے اگلے 100 سال تک مغلوں کی خوشنودی کے حصول کو اپنی پالیسی بنائے رکھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1626 میں بھارتی شہر ارماگون میں ایک محفوظ اڈا بنایا، پھر مدراس میں ایک تجارتی کالونی آباد کی۔ کمپنی کی دوسری آبادی بمبئی میں قائم ہوئی۔ 1681 میں کمپنی کی ڈائریکٹرشپ سر جوئس چائلڈ کے ہاتھ میں آئی تو کمپنی کے اہلکاروں نے انہیں شکایت کی کہ بنگال میں نواب شائستہ خان کے اہلکار ٹیکس اور دیگر معاملات میں کمپنی کے کارندوں کو تنگ کرتے ہیں۔ چائلڈ نے سوچا کہ مغلوں کو سبق سکھایا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے انگلینڈ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ اسے فوجی مدد مہیا کی جائے۔ چنانچہ 1686 میں لندن سے ایک بڑا بحری بیڑا بنگال کی طرف روانہ ہوا، جس میں 19 جنگی جہاز، 200 توپیں اور 600 فوجی سوار تھے۔ شاید چائلڈ نے دنیا کے سب سے امیر بادشاہ سے غلط وقت میں پنگا لے لیا تھا۔ جب برطانوی بیڑا انڈیا پہنچا تو مغل بادشاہ دکن میں 2 مقامی فتوحات سے فارغ ہی ہوا تھا اور اس کی فوج مکمل تیار تھی۔ چنانچہ برطانوی فوجیوں کو مغل فوج نے مکھیوں کی طرح مارا اور اس کے بعد کمپنی کی بنگال میں 5 فیکٹریوں کو تہس نہس کر کے سب انگریزوں کو بنگال سے نکال باہر کیا۔ اسی طرح سورت کی فیکٹری بھی بند کر دی گئی، جبکہ بمبئی کو بلاک کر دیا گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازموں کو زنجیروں سے باندھ کر شہروں میں گھمایا گیا اور ان کو چوروں اور قاتلوں کی طرح شدید ہتک کا نشانہ بنایا گیا۔ چنانچہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس معافی مانگنے اور اپنی فیکٹریوں کی واپسی کے لیے بادشاہ کے دربار میں بھکاریوں کی طرح پیش ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ یوں بالآخر اورنگزیب نے 1690 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو معافی دے دی۔ 1707 میں اورنگزیب کی وفات کے بعد اس کی سخت گیر پالیسیوں کے خلاف انڈیا کے مختلف علاقوں کے ہندوؤں اور دیگر لوگوں کا لاوا پھٹا تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی اپنی پالیسی بدل لی۔ اس دوران یورپ میں صنعتی انقلاب آیا، جس کی بدولت جنگی ٹیکنالوجی میں بھی یورپیوں کو برتری حاصل ہو گئی اور وہ اپنی چھوٹی مگر مؤثر فوج کے ذریعے مغلوں اور دیگر حکمرانوں کی پرانی ٹیکنالوجی سے مسلح بڑی فوجوں کو شکست دیتے گئے۔ میسور کے شیر کہلانے والے ٹیپو سلطان نے فرانس کی تکنیکی معاونت سے کمپنی کی حقیقی بڑی مزاحمت کی اور کمپنی کو 2 جنگوں میں شکست بھی دی۔ تاہم انڈیا کے ہی دیگر حکمرانوں کو ساتھ ملا کر
کمپنی نے بالآخر ٹیپو سلطان پر بھی قابو پا لیا، اور جب 1799 میں کمپنی کے گورنر جنرل لارڈ ویلزلے کو ٹیپو کی جنگ میں مارے جانے کی خبر سنائی گئی تو اس نے اپنا گلاس ہوا میں بلند کرتے ہوئے کہا کہ آج میں انڈیا کی لاش پر جشن منا رہا ہوں۔ 1813 میں برطانوی پارلیمنٹ نے صدیوں بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی انڈیا میں تجارت پر اجارہ داری ختم کرتے ہوئے دیگر برطانوی کمپنیوں کو بھی انڈیا میں کاروبار کرنے اور دفاتر کھولنے کی اجازت دی۔ 1833 میں سالوں کی مسلسل کوششوں کے بعد کمپنی کے برطانوی مخالفین غالب آ گئے اور برطانوی پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا جس کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی سے حق تجارت چھین لیا اور اسے ایک گورننگ کارپوریشن میں بدل دیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں کمپنی کے اپنے بھرتی شدہ سپاہیوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی تو برطانیہ نے فیصلہ کر لیا کہ بہت ہو گیا۔ 9 ماہ کی بے یقینی کے بعد آخر کمپنی نے بغاوت کچل دی۔ برطانوی ملکہ وکٹوریہ نے کمپنی کے اختیارات ختم کر کے انڈیا کا انتظام براہ راست سنبھال لیا اور کمپنی کی فوج کو برطانوی فوج میں ضم کر کے اس کی نیوی ختم کر دی گئی، جس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی خاموشی سے تاریخ کے اوراق میں گم ہو گئی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔